بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ماشاء اللہ تبارک و تعالی، گزشتہ درس کے اندر ہم نے نامہ خسرو اور کلیات قانی سے دو حکایتیں پڑھی تھیں۔ آج ہم حکایت نمبر 3 کی طرف چلیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمامی طلبہ اکرام نے گزشتہ درس اچھے سے یاد فرما لیا ہوگا۔ حکایت نمبر 3 یہ کلیات قانی سے منتخب ہے۔ فرماتے ہیں فقیر زبان بشکر امیر باز کردہ بود کہ روزگار خدا ببلائے فقرم مبتلا کرد وعاقبت خدا بندم ازیں بلا رہانید۔ فقیر ایک فقیر زبان بشکر امیر ایک امیر کے شکر میں باز کردہ بود کھولے ہوئے تھا، دراز کیے ہوئے تھا۔ ایک فقیر زبان کو ایک امیر کے شکریہ میں باز کردہ بود کھولے ہوئے تھا، ایک امیر کا شکر ادا کر رہا تھا۔ کیا کہہ رہا تھا کہ روزگار خدا ببلائے فقرم مبتلا کرد، روزگار کچھ زمانے کچھ دن ہوئے کہ خدا ببلائے فقرم مبتلا کرد، کہ اللہ تعالیٰ نے ببلائے فقرم فقیری کی مصیبت میں مبتلا کرد، مجھے مبتلا کر دیا۔ یعنی وہ کہہ رہا ہے امیر کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ روزگارے کچھ دن ہوئے خدا نے ببلائے فقرم مجھے فقیری کی مصیبت میں مبتلا کر دیا۔ وعاقبت خدا بندم، عاقبت آخر کار، خدا بندم میرے آقا نے، یعنی جس کا میں غلام ہوں، میرے امیر نے عظیم بلا اس مصیبت سے رہانید چھٹکارا دلا دیا۔ یعنی اس نے پیسے ویسے دے دیے ہوں گے تو کچھ حالات کشادہ ہو گئے ہوں گے، وسیع ہو گئے ہوں گے، تب وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ آخر کار میرے آقا نے اس مصیبت سے چھٹکارا دے دیا۔ صاحب دل این سخن بشنید، ایک عقل مند نے اس بات کو سنا، و گفت اور کہا زہے بے شرم، عجیب بے شرم ہے۔ بولتے نا کبھی کبھی تعجب بھی ہوتا ہے ایسی باتوں پر، تو تعجب کے طور پر ہی کہا زہیں بے شرم، عجیب بے شرم ہے کہ فقر را بخدا نسبت دہد، کہ محتاجی کو فقیری کو خدا کی طرف منسوب کرتا ہے، خدا سے نسبت دیتا ہے، یعنی فقیری کو خدا سے نسبت دیتا ہے۔ وغنا را ببندہ، اور مالداری کو بندے سے۔ حالانکہ تمام مخلوق کا، تمام کائنات کا خالق و مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور یہ حکم بھی ہے کہ اگر اچھا کام ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جائے، اور جس کام کے اندر کسی بھی طرح کا کوئی نقص پایا جاتا ہے تو اس کو اپنی ذات کی طرف منسوب کرے یا بندے کی طرف منسوب کرے۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری مرتبہ لوگ کما حق ہو اللہ کریم کا شکر نہیں ادا کر پاتے ہیں۔ حکایت نمبر 4 یہ ایک اندھے نابینا سے متعلق حکایت ہے۔ کورے شب بر در خانہ بلغزید، کورے ایک اندھا شب رات کو بر در خانہ گھر کے دروازے پر، بلغزید پھسل گیا، ایک اندھا رات کو گھر کے دروازے پر پھسل گیا۔ فریاد کرد، اس نے فریاد کی کہ اے اہل خانہ، کہ اے اہل خانہ، اے گھر والو، چراغے مرا پیش دارے، چراغے کوئی چراغ، یعنی جب پھسلا وہ تو اب وہ اپنے انداز میں کچھ کہنا چاہ رہا ہے۔ یہ فرا نہیں ہے، مرا ہے نا، میرے پیش سامنے دارید رکھو، کہ اے گھر والو کوئی چراغ مرا پیش دارید میرے سامنے رکھو، تا این کور، تاکہ یہ اندھا بیچارہ مسلامت روت، سلامتی سے واپس ہو جائے، سلامتی سے لوٹ جائے۔ سمجھ لینا بات کو، ایک چراغ میرے سامنے رکھ دو تاکہ یہ اندھا بیچارہ سلامتی سے چلا جائے۔ یا کہ گفتش، ایک نے اس سے کہا کہ اگر کوری، اگر تو اندھا ہے، چراغ را چیکنی، تو چراغ کا کیا کرے گا، تیرے پاس چراغ کا کیا کام ہے، تجھے تو دکھے گا ہی نہیں۔ تو وہ کہتا ہے گفت، اس نے کہا می خواہم، میں چاہتا ہوں، تا آنکھ چراغ آورد، کہ وہ شخص جو چراغ لائے، دستم بگیرت، میرا ہاتھ پکڑے، و خود نہ یفتد، اور خود نہ گر جائے۔ تو یہ دوسروں کا بھلا سوچ رہا ہے کہ اندھیرا تو ہو ہی رہا ہے، تو کوئی نہ کوئی جب میں پکار رہا ہوں تو مجھے اٹھانے کے لیے بھی آئے گا، تو ایسا نہ ہو کہ اندھیرے میں وہ گر جائے۔
تو بہتر یہ ہے کہ چراغ روشن کر دیا جائے۔ تو یہ سوچنے والی بات ہے کہ ہر ایسا موڑ، ایسا مقام کہ جہاں کسی کی آپ مدد کر سکتے ہوں کسی بھی طرح سے، پانی پلا کے، کھلا کے، تو وہ کرنا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ شخص جو چراغ لائے گا میرا ہاتھ پکڑے اور خود نہ یفتد، اور خود نہ گر جائے۔ حکایت نمبر 5، جالینوس را گفتند، جالینوس بھی ایک بادشاہ تھا، معروف بادشاہ گزرا ہے۔ جالینوس سے لوگوں نے کہا کدام غذا بدن را اصلاح کند، کون سا کھانا، کون سی غذا بدن کی اصلاح کرتا ہے، بدن کو اچھا رکھتا ہے، درست رکھتا ہے۔ گفت، اس نے کہا گرسنگی، بھوک۔ اس نے نہیں بتایا معجون کھاؤ، یہ میڈیسین لو، نہیں، اس نے کیا کہا؟ بھوک۔ وہ ہم فرمائے، اور اس نے یہ بھی فرمایا، یہ بھی ارشاد کیا، یعنی اتنا تو کہا اس نے کہ بھوک اچھا رکھتی ہے۔ وہ ہم فرمائے، اور اس نے یہ بھی فرمایا کہ خوردن برائے زندگی است، کہ کھانا زندگی کے لیے ہے، نہ زندگی برائے خوردن، نہ کہ زندگی کھانے کے لیے۔ کچھ لوگوں کا ٹارگیٹ صرف کھانا ہوتا ہے، انہیں کوئی مطلب نہیں، بس کھانا مل جائے، حرام ہو حلال ہو کیسا بھی ہو، طبیعت خراب ہوگی نہیں ہوگی وہ نہیں سوچتے اس بارے میں۔ تو ان لمٹ جو ہے آپ کو فوڈ لینا چاہیے، کھانا کھانا چاہیے، کیونکہ کھانا زندگی کے لیے ہے، زندگی کھانے کے لیے نہیں ہے۔ ایک آخری حکایت دیکھیں گے، حکایت نمبر 6، وقت حسود لب بملامت من کشودہ بود۔ وقت ایک مرتبہ، ایک وقت، حسود ایک حاسد، لب منہ یعنی زبان، بملامت من میری ملامت میں، کشودہ بود کھولے ہوئے تھا، یعنی مجھے ملامت کر رہا تھا۔ ایک وقت ایک حاسد زبان میری ملامت میں کھولے ہوئے تھا، یکے از دوستان جانی برا عالم وقوف داد۔ یکے ایک از دوستان جانی، جانی دوستوں میں سے، قریبی دوستوں میں سے، ہوتا ہی ہے ہر ایک کے کچھ نہ کچھ قریبی دوست ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک جانی دوستوں میں سے برا عالم وقوف داد، اس پر وقوف کا مطلب ہوتا ہے آگاہی کرنا، واقف کرنا کسی چیز سے، تو اس شخص پر آگاہی دی، یعنی اس معلومات پر برا عالم وقوف داد، اس معلومات پر آگاہی دی۔ چوں آ سخنا شنفتم لخت برا شفتم، چوں جب آ سخنا وہ باتیں، شنفتم میں نے سنی، لختے کچھ دیر، برا شفتم میں پریشان رہا، پریشان ہوا، ظاہر سی بات ہے۔ چواں سخنا شنفتم، جب میں نے ان باتوں کو سنا، لخت برا شفتم تو میں کچھ دیر پریشان ہوا، وہ بعض بخود گفتم، اور پھر اپنے آپ سے میں نے کہا کہ حبیبہ کہ دوست، اپنے آپ سے کہہ رہا ہے وہ، آچے حسوداں گفتند، وہ جو حاسد کہتے ہیں، اگر درست است، اگر وہ ٹھیک ہے، ترک کن تو چھوڑ دو، یعنی اگر وہ ٹھیک بات کہہ رہے ہیں تو پھر چھوڑ دو نا اس کو، ادھر تست کر رکھا ہے نا، درست است ہے، یعنی وہ جو حاسد کہہ رہے ہیں اگر وہ درست ہے تو ترک کن چھوڑو، وہ اگر در انشاست، اور اگر یہی بات ان لوگوں میں ہے، تو راچے فتادہ، تو تجھ کو کیا پڑی ہے کہ تبرہ کنی، ہے نا، کہ تو برا بلا کہے، اس سے برات کا اظہار کرے، ضرورت ہی نہیں صفائی دینے کی، اگر ان لوگوں کے اندر ایسا کچھ ہے تو بات سمجھ میں آ گئی۔ تو اس سے بھی پتہ لگ رہا ہے کہ اگر کوئی کسی کی برائی کر رہا ہے تو اگر آپ کے اندر وہ چیز نہیں ہے تو پھر پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کی ایک طور سے عادت بن چکی ہے کہ وہ خوبیوں پہ کم، برائیوں پہ زیادہ دھیان دیتے ہیں۔ چند پند، یہ ایک اور چھوٹا سا حصہ ہے، اس کو بھی ہم مکمل کر لیتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں خرچ اندازے دخل باید کر، خرچ آمدنی کے اندازے سے، اندازے کے یعنی آمدنی کے حساب سے باید کرنا چاہیے، خرچ آمدنی کے حساب سے کرنا چاہیے۔ وہ سخن چینا اعتماد نہ باید کر، سخن چینا کا مطلب ہوتا ہے جو باتیں چنتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، تو سخن چینا غیبت کرنے والوں کی بات پر اعتماد نہ باید کر، بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ تا توانی و دشمن مدارا کن، جہاں تک تجھ سے ہو سکے دشمنوں کے ساتھ مدارا کن، اچھا سلوک کر، بصلح راضی شو کہ عاقبت
ہیچ کار را جس خدا کسے نہ داند صلح سے راضی ہو کہ عاقبت کے انجام ہیچ کار کسی کام کا جس خدا تعالیٰ کے علاوہ کسے نہ داند کوئی نہیں جانتا، صلح سے راضی ہو کہ انجام کسی کام کا خدا تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ کثرت یاراں و بسیار مال اعتماد را نہ شاید، کثرت یاراں دوستوں کی کثرت، و بسیار مال اور زیادہ مال، دوستوں کی کثرت زیادتی اور دولت کی زیادتی، کہتے ہیں اعتماد را نہ شاید، اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ تو کثرت یارہ دوستوں کی زیادتی پر اور مال کی زیادتی پر اعتماد را نہ شاید، اعتماد بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، بھروسہ صرف اللہ پہ کرو چونکہ وہی کارساز ہے۔ تو یہیں تک ہم رہنے دیتے ہیں، اور اگلا سبق انشاءاللہ ہم انتخاب از نام حق یہ لے کے چلیں گے، اس کو آپ اچھے سے یاد کر لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔